جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق ہم نے شروع کی تھی، جو کہ قرآن مجید کی 113 نمبر سورہ ہے اور مکی صورت ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں 1 آیت کی تھی، آج دوسری اور تیسری کو ہم مکمل کرنے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں کر لیا۔ کل فعل امر ہے، اس میں انتا کی ضمیر ہے، فعل اور فاعل ہے۔ کہہ دیجئے، اس کے بعد پورا جملہ مقولہ کہلاتا ہے اور فعل اور فاعل کا مفعول بن جاتا ہے، اور فعل اپنے فاعل انتا اور مفعول پوری کی پوری صورت کی تمام آیات مل کے جملہ فعلیہ بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ فعلیہ۔ اب یہاں پہ اس کے بعد ہم نے کہا کہ کل کے بعد جو پوری کی پوری صورت ہے وہ مقولہ ہے۔ مقولہ سٹارٹ ہوتا ہے اعوذ سے، اور ہم نے یہ پڑھا کہ اعوذ فعل مضارع معروف ہے، اور اس کے اندر جب بھی اعوذ کہیں پہ بھی قرآن مجید میں آئے گا یا ایون دعاؤں کے اندر آئے گا، تو ان تمام دعاؤں میں بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ، یہ تو خود فعل بالفاعل ہے، اس کے اندر جو ہے انا کی ضمیر ہے یا سسٹر اپنی واحد۔ آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی بیچ بیچ میں سے۔ سب بچوں کی ہو رہی ہے کہ صرف صفیہ کی ہو رہی ہے؟ میم ہمیں تو صحیح آ رہی ہے۔ نہیں صحیح آ رہی ہے نادیہ صفیہ آپ کے نیٹ میں ایشو ہوگا بیٹا۔ تو یہاں پہ جو ہے اعوذ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، اور پہلا بی سے شروع ہوتا ہے جو ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے، برب الفلق، فلق کے رب۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے بی کے ساتھ مجرور اسم بنا اور مرکب جاری جو کہ متعلق بن کے پھر مفعول نمبر 1 بن گیا۔ آج ہم مفعول نمبر 2 کریں گے۔ ہم نے کہا اعوذ جب بھی آتا ہے 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اعوذ جب بھی آتا ہے 2 مفعول مانگتا ہے۔ بی کے ساتھ ہم نے کر لیا، بی مفعول 1 اور من کے ساتھ مفعول 2۔ تو آج ہم من والا مفعول 2 شروع کرنے لگے ہیں۔ من ہم جانتے ہیں حرف جارہ ہے۔ پہلے ہم یہ ورڈ لکھ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا بن کے آ رہے ہیں۔ من، اس کے بعد ورڈ ہے شر، شرری، اور اس کے بعد ورڈ ہے ماں، اور ماں کے بعد ورڈ ہے خالقہ۔ ان کو ہم پہلے کھول کے دیکھ لیتے ہیں۔ جی افشا، آپ بتاؤ گے من کیا ہے؟ ہم نے کہا قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، حرف، اسم اور فعل۔ من کیا ہے؟ افشا جبیں۔ جی نسرین زاہد۔ جی میم مین جو ہے یہ حرف جار ہے، اور شرری بس جو ہے بیٹا یہ میں نے مجرور۔ جو جتنا پوچھوں نا اتنا جواب دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ سب کی ٹھیک ہے باری ہے۔ میم۔ من ایک حرف ہے، حرف جارہ ہے، اور ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں کہ حروف جارہ 11 ہوتے ہیں، اور وہ جب بھی کسی بھی اسم کے پہلے لگتے ہیں تو اس آنے والے اسم کو جر دے دیتے ہیں۔ ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے، مسلمن، کافرن، حاسدتن، کتابن، قلمن، لیکن جیسے ہی اس کے پیچھے حرف جارہ آتا ہے وہ فوراً جر میں بدل جاتا ہے، کتابن،
کتابن بن جائے گا، القلمو القلمی بن جائے گا، مسلمن مسلمن بن جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے. جی ماوش آپ بتاؤ گے حروف جارہ میں نے کہا 11 ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ میم آپ نے وہ گروپ بتائے ہوئے تھے، بی توکل، بی توکل ہی تھا، من عن تھا، الا علا تھا، ٹھیک ہے، اور حتی، ٹھیک حتی ہے، کے ساتھ ایک اور تھا، نہیں وہ نہیں مائنڈ میں آ رہا، حتی کے ساتھ بھی ایک تھا جی، فی تھا. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے ہم نے کہا ایک ورڈ ہم نے یاد کر لیا تھا بی توکلی، اس کے لیٹرز کی حرکت بھی بالکل وہی ہے. بی بے کے نیچے زیر ہے، اکثر لوگ اس کو ب بولتے ہیں، حالانکہ بے کے نیچے زیر ہے بی. ٹھیک ہے، یہ 7 اس کے تقریباً 14 معنی ہیں، لیکن زیادہ ابھی ہم 7 کے طور پہ بھی لے رہے ہیں. بسمی 7 نام اللہ. تو ت اور واو یہ دونوں قسمیاں ہیں، قسم کے لیے آتے ہیں. قسم کھائی جاتی ہے، تاللہی اللہ کی قسم، واللہی اللہ کی قسم، والعصری عصر کی قسم، والزیتونی زیتون کی قسم، والتینی انجیر کی قسم، والسماعی آسمان کی قسم. تو آپ نے دیکھا ایک تو اس کے فوری بعد ایک اسم آتا ہے اور وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ دونوں قسم کے لیے آتے ہیں. قاف زبر ک، اگر تو مادے سے پہلے ہے تو یہ حرف جارہ ہے، اگر مادے کے بعد ہے تو وہ ضمیر ہے. ک کی کما کم کنہ، اس میں بھی کاف زبر ک آتا ہے، ضمیر پروناؤن تم کے میننگ میں آتا ہے اور مفعول بن کے زیادہ تر آتا ہے. تو وہاں پہ جو کم ہے یا ک ہے وہ مادے کے ہمیشہ بعد میں آتا ہے. اگر مادے سے پہلے کاف زبر ک آئی ہوئی ہے تو یہ ماند کی طرح کے میننگ میں آتا ہے کہ شی از جسٹ لائک ہر مدر، وہ بالکل اپنی امی کی طرح ہے، امی جیسی ہے. ایک لائک ہوتا ہے پسند کرنا، ایک لائک ہوتا ہے ملتے جلتے ہونا. تو یہ جو ملتے جلتے ہونے والا لائک ہے یہ وہ میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، امی جیسی، امی کی طرح. تو ک جو ہے ماند یہ ورڈز کا ترجمہ دیتے ہیں. اور لام سے لی حرف جارہ، للہ اللہ کے لیے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، للملائکتی ملائکہ کے لیے. ٹھیک ہے، کے لیے، فور ایف او آر فور، دس از فار یو، دس از فار مسلمز، دس از فار مائی فادر. تو یہ ایف او آر فور جو ہے وہ لام زیر لی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو 5 علیحدہ علیحدہ لیٹرز ہو گئے جن کو ہم نے جوڑ کے لکھ لیا صرف اپنی یادداشت کے لیے. ٹھیک ہے کہ یہ 5 لیٹرز ہمیں بالکل اپنی حرکات کے ساتھ یاد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ پیئر میں ہم نے اس کو یاد کر لیا تھا ملتی جلتی شکلوں سے. مثلا فی اور حتی ان کی اینڈنگ سیم ہے. حتی کے بارے میں بھی میں نے بتایا کہ حتی حروف جارہ بھی ہے اور حروف عطف بھی ہے، یہ 2 گروپ کے اندر آتا ہے. اگر تو یہ 2 جملوں کے بیچ میں، 2 سنٹینسز کے بیچ میں آ رہا ہے تو یہ حرف عطف مانا جائے گا. آپ کہتے ہو میں نے خوب محنت کی حتیٰ کہ میں کلاس میں ٹاپ کر گئی، یہاں تک کہ، تو یہ 2 جملوں کو ملاتا ہے تو پھر یہ حرف عطف مانا جائے گا. لیکن اگر یہ کسی اسم سے پہلے جملے کے درمیان میں آ جائے اور آنے والے اسم کو زیر دیو تو پھر یہ حرف جارہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 2 گروپ میں آتا ہے، حرف عطف میں بھی، حروف عطف میں بھی اور حروف جارہ میں بھی. تو پہچان کیا ہے کہ 2 جملوں کے بیچ میں آیا اور اپنے اگلے جملے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کی تو یہ حرف عطف ہے، کنیکٹنگ ورڈ، جوائننگ ورڈ. لیکن اگر کسی جملے کے درمیان میں آ گیا، ایک ہی جملے کے بیچ میں آ گیا اور کسی اسم سے پہلے آیا اور اس اسم کے اوپر اس نے اثر چھوڑ دیا، اس کو جر دے دی، اب یہ حروف جارہ مانا جائے گا.
یہ ایک پیئر ہو گیا. دوسرا ہم نے کہا من جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ان دونوں کا ایک ہی میننگ ہے. من اور ان دونوں کا مطلب ہے سے. ان کو ہم نے پیئر بنا لیا. اور پھر الا اور الا یہ ایک جیسا ہے. ٹو اور کی طرف اور اوپر الا. ٹھیک ہو گیا. بڑی خوبصورت بات کل میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی, کوئی لیکچر سن رہی تھی, تو وہ بھی اب مجھے بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے. وہ اتنے ڈفرینٹ طریقے سے اب بیچ میں پڑھا رہی ہیں, بتاتی ہیں. عائشہ آج کل وہ بھی بڑی مشہور ہوئی ہیں, بہت ہی پیارا پڑھاتی ہیں. جو تھوڑا سا سائنٹیفکلی پڑھنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اتنی لرنڈ پرسن ہے کہ وہ سائنس اور فزکس اور وہ ہر چیز بیچ میں لا کے اس سے پڑھاتی ہیں. اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی الا اور الا کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے نزول کا جب ذکر کیا تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا کہا کہ میں نے ارسلا میں نے بھیجے, تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ الا کا ورڈ بھیجتے ہیں, دنیا کی طرف. الا میں نے فرشتے بھیجے دنیا کی طرف. الا رسول بھیجے دنیا کی طرف. الا لیکن جب اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کرتے ہیں, امتحان کی بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ارسلہ کے ورڈ کے ساتھ الا, عذاب اوپر سے آتا ہے, عذاب بھیجے, امتحان بھیجے, تو وہ الا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کے اوپر سے آ کے آپ کے اوپر چھا جاتے ہیں عذاب. تو تب آپ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ صرف حروف جارہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر بھی ایک تفسیر چھپی ہوئی ہے. میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کی بھی کلاس اٹینڈ کروں. تو وہ تفسیر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں کر جاتی ہیں, تو بہت مطلب گہرائی میں وہ ترجمہ کرتی ہیں. ایون وہ تنوین کے بارے میں بھی کہہ رہی تھی کہ تنوین بھی پوری ایک تفسیر آپ کو دیتی ہے. تو جس کے پاس بھی وقت تو ضرور ان کی کلاس کو جوائن کریں. میرا بھی بہت دل چاہ رہا ہے, ہر اینگل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو صرف حروف جارہ کے طور پہ پڑھتے ہیں, تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی پورے میننگز بتاتی ہیں. جی نسرین, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں میم. آپ کا ہاتھ ریز ہوا ہے. چلیے ہم آگے نکلتے ہیں جی. کہ یہ جو جی کنول میں پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے عائشہ عامر نام لیا ہے کیا؟ عائشہ مجھے عامر, بالکل عائشہ عامر, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت ہی پیارا پڑھا رہی ہیں, بہت ہی پیارا. وہ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. پتہ نہیں, میں تو انشاءاللہ دل چاہ رہا ہے, میرے اگر ٹائم سوٹ کر گیا تو میں ضرور جوائن کروں گی. اس اینگل سے بھی میں پڑھنا چاہ رہی ہوں جس طرح وہ بتاتی ہیں. تفسیر میں چھوٹی چھوٹی سی بات وہ مستقل کرتی جاتی ہیں, تو پھر میں نے کہا جب پڑھائیں گی تو کتنا پیارا پڑھائیں گی. جی آگے چلتے ہیں جی. یہ 11 ہمارے حروف جارہ ہیں, اور یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آتے ہیں اس کو مجرور کر دیتے ہیں, اور اس اسم کے ساتھ یہ مل کے مرکب جاری بناتے ہیں. تو من کے بارے میں بتا دیا. عائشہ حسن آپ بتاؤ گے شر کے بارے میں, اسم حرف فعل کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس یہ اسم ہے کیونکہ فعل جو ہے کبھی مجرور نہیں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ہے. اور اس کا شین رو اس کا وہ ہو گیا, مادہ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہو گیا, زبردست بات کی آپ نے, ماشاءاللہ. خوشی ہوتی ہے اب جب بچے میرے بہت اچھا سا بتاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. میم آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں میم. اور یہ میم بھی کیونکہ ہلکا پھلکا ہی مضاف ہوگا. زبردست بات ہو گئی جی, کتنے مزے سے اب آپ نے بتا دیا کہ روٹ ورڈ شین را ہے. ہم نے کہا کسی بھی مادے کا لاسٹ لیٹر اس پہ جب بھی شدہ ہوگی وہ 2 دفعہ ہوگا. کسی بھی مادے کا آخری حرف جب بھی شدہ والا ہوگا وہ 2 مرتبہ ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا شین را اس کا مادہ ہے. اور کیونکہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ مجرور ہے, حروف جر کے بعد مجرور اسم ہے,
تو مجرور جو ہوتا ہے وہ فعل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا, فعل مجرور نہیں ہوتا. تو اس سے ہمیں دو باتیں سے پتا چلا کہ یہ اسم ہے. ایک تو یہ فعل مجرور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو فعل مجرور نہیں تو اس لیے یہ اسم ہے. اور نمبر 2 پہ ہلکا پھلکا ہے. اب ہم نے کہا اسم صرف 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 ال کے ساتھ, نمبر 2 تنوین پہ اینڈ کرتا ہے, اور نمبر 3 یہ ہلکا پھلکا اسم. اسم صرف 3 ہوں گے, ٹھیک ہے. ہلکا پھلکا اسم جب بھی ہوگا وہ مجرور ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, نہیں سوری, اس کے فوری بعد ایک اور اسم ہوگا. ہلکا پھلکا اسم ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے, ٹھیک ہے, صرف مضاف ہوتا ہے, مضاف ہلکا اسم ہوتا ہے. اور اب یہ مضاف ہے تو مضاف کے فوری بعد کیا آتا ہے؟ اگلا بچہ کون ہے جی؟ کمل یونس, آپ بتاؤ گے. شر کو ہم نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ ہلکا پھلکا نہ ال ہے نہ تنوین ہے, اس لیے یہ ہلکا پھلکا اسم ہمیشہ ہی مضاف بن کے آتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسم کیسے پہچاننا؟ کیونکہ مجرور ہے اور فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. بالکل, بہت اچھا بتایا. اب آپ بتاؤ گے کہ یہ اگلا ورڈ کیا ہے؟ میں بتاؤں؟ ماں. میں نے نام لیا کسی کا, کمل یونس کا نام لیا ہے. کمل آپ موجود ہو کلاس میں؟ جی جی باجی آج میں تھوڑا سا, میں تھوڑا کام بھی گھر میں ساتھ کروا رہی ہوں, تو اس لیے آپ میں نہیں بتا سکوں گی. چلو ٹھیک ہو گیا بیٹا. ماوش سیف, ماوش سیف, ماں کیا ہے؟ ماوش سیف. السلام علیکم نادیہ اپا. وعلیکم السلام. جی جی نا. ماں کیا ہے؟ ماں نادیہ اپا حرف ہے. اچھا, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ماں بھی بہت قسم کے, جیسے میں نے کہا نا بی کا کوئی 14 سے زیادہ میننگ ہے, تو ماں کے بھی بہت ڈھیر سارے میننگ ہے. لیکن جو موسٹ کامن ماں استعمال ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ ماں کے ڈفرنٹ میننگز ہیں, بہت سارے میننگز ہیں, لیکن جو موسٹ کامن میننگ ہے وہ کیا ہے؟ یہ پہلے تو آپ بتاؤ گے. کتنے قسم کے ماں نادیہ آپ نے اپا پڑھے ہوئے؟ اس کا مجھے نہیں پتا. چلو شکیلہ آپ بتاؤ گے. ٹیچر ایک ماں تو موصولہ ہے جس ماں سے ہمیں موصولہ, جی, اور دوسرا ماں نفی ہے, ماں نفی ہے, بالکل ٹھیک ہے, نفی میں آتا ہے. اور اور ایک ماں سوالیہ ہوتا ہے سوالیہ, جو سب سے ٹھیک ہے. یہی 3 مین کامن ماں ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو نفی والا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے نہیں, ٹھیک ہے, یہ جو ہے حرف ہے, حرف ہے, ٹھیک ہے. جو نفی والا ماں ہے وہ حرف ہے, اور جو سوالیہ ہے جس کو ہم استفہامیہ بھی کہتے ہیں, استفہام, استفہامیہ, استفہام کا مطلب ہے سوال ہوتا ہے. تو یہ جو ماں ہے یہ بھی حرف ہے. ہم کہتے ہیں ما ھذا, یہ کیا ہے؟ کیا, کوئسچن, ٹھیک ہے. تو یہ جو کیا کا میننگ دیتا ہے, یہ جو ہے یہ بھی حرف ہے, ٹھیک ہے. جو نفی والا ہے نہیں کا میننگ دیتا ہے وہ بھی حرف ہے, جو سوالیہ ماں ہے وہ بھی حرف ہے. ماں موصولہ کسے کہتے ہیں؟ جی ابھی سے پہلے کس نے کہا تھا میں بتاؤں, وہ بتا دے. ماں موصولہ وہ کون سا ہے؟ کون سے بچے نے کہا تھا میں بتاؤں؟ سمرہ رضا آپ نے بولا تھا. جی جی, اسم وہ ایک منٹ, موصول کسے کہتے ہیں پہلے تو بتاؤ, جی موصول جی, کسے کہتے ہیں؟
बस फंस गई मैं। रूट वर्ड इसका निकालो, मैंने आपको सबसे जी जी जी। आसान तरीका बताया कि रूट वर्ड तक जाओ। रूट वर्ड क्या है इसका? अजाफी क्या है और रूट वर्ड क्या है? मैम किसका आप कह मौसूल रहे हैं? वर्ड जो है, जी जी आपको मौसूला जी की जी समझ नहीं आ रही ना? जी 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 तो जी जी। मौसूल वर्ड में अजाफी क्या है? 5 लेटर हैं। वसल। जी जी। तो इसमें वसल वाओ। जी। वाओ, साद, लाम। लाम। जी। तो वसल का क्या मतलब होता है? मिलाना। मिलाना, जी आपस। जोड़ना। जी 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 तो जी। फिर मौसूल मीम अजाफी का क्या मतलब होता है? मीम इजाफी का वाला वाली। वाला वाली। अब आपको ये भी पता चल गया मिलाना, और आगे ये भी जी। पता चल गया वाला, तो क्या तर्जुमा वसल। हुआ? जी। दो जुमलों को आपस में मिलाने वाला। अब समझ आ गई है कि नहीं आ गई? जी 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 रूट वर्ड तक बेटा मैं कह के थक गई जी हूँ। रूट वर्ड तक पहुंचा करो, एकदम से तर्जमा आ जाता है। जी। मैं वो एकदम तो वो जब नाम लेके तो उस तरह से समझ जाती हूँ, हाथ ठंडे हो जाते ना हैं। ठंडे किया जी करो ना, रिलैक्स किया करो, मैं कौन सा डांट रही जी हूँ जी। आपको? नहीं नहीं मैम। ठीक है। मजाक कर रहा। तो ये जी जो जी ये माँ जो है ये इस्म है, इसको कहते हैं जी इस्म मौसूल। समझ आई आपको? कि जी जो जी क्वेश्चन वाला माँ है और जो क्वेश्चन नहीं वाला माँ है, ये सब बच्चे नोट कर लें कि ये हरफ हैं, हरूफ हैं। लेकिन जो माँ मौसूला है, माँ मौसूल है, वो इस्म कहलाता है, इस्म वर्ड है। ठीक है। तो अभी अभी हमने बात की कि हल्का फुल्का इस्म जब भी आता है उसके फौरी बाद वो क्या बन के आता है? हल्का फुल्का इस्म, समरा? हल्का जी फुल्का जी इस्म जी क्या बन मैम। के जी आता है? जी। हल्का फुल्का इस समय वो इसका वो मजाफ बनेगा। तो मुजाफ के और फौरन बाद क्या आता है? जी मजाफ के बाद या अल या तनवीन वाला होगा, और इसके बाद वो है बेटा मैंने आपसे सवाल किया है कि मुजाफ के उसको। फौरन बाद जी जी क्या जी। आता है? मजाफ के फौरन बाद मजाफ ले आएगा। बिल्कुल। मुजाफ और जी मुजाफी इलैही दोनों इस्म अल्फाज होते हैं। ठीक है। जी तो फिर जी अब जी। मुजाफ शर के फौरी बाद क्या आया? मजाफ इस बार माँ आया ना। तो मीम माँ को मैंने शरी कहा माँ। ना कि माँ इस्म है। जी जी। तो माँ फिर इस माँ। मुजाफे जी। इलैही क्या हुआ? इसका मजाफ ले माँ हुआ ना। बिल्कुल ठीक, शरीस इतनी का सारी बात मजाफ हो गया। समझानी थी मैंने। जी जी। ठीक है। ठीक है। जी जी। कि अच्छा अच्छा अच्छा। शर जो है वो हल्का फुल्का है, और हल्का फुल्का इस्म हमेशा मुजाफ होता है, और मुजाफ के बाद जो भी आएगा, आपको समझ में आए या ना आए, वो मुजाफे इलैही होगा। और इसके बाद क्योंकि माँ मौसूला आ रहा है, तो इसका मतलब है माँ, माँ भी तो इस्म है ना, ये मुजाफे इलैही है। क्या बन रहा है ये? इस्म मौसूल, मुजाफे इलैही। जी। सफिया आप बताओगे मुजाफे इलैही की क्या क्या शराइत है, तो वो कैसा होता है? मुजाफ तो मुजाफिर हमने कहा इलैही ना भी हल्का फुल्का मजबूरी। होता है, और वो किसी तरह भी हो सकता है, वो रफा में भी, नसब में भी, जर में भी। नॉर्मल रफा में होता है, उससे पीछे हरफे जर आ जाए तो उसको, जिस तरह यहाँ पे जर्री, उसको जर दे दी। उससे पहले अगर इन्ना होता तो उसने उसको जबर दे देनी थी, मंसूब कर देता था, शर्रा बना देता। यानी कि मुजाफ तीनों हर शक्लें इख्तियार कर सकता है। लेकिन मुजाफे इलैही कैसा होता है? सफिया, आवाज आ रही है बेटा? जी सिस्टर जरा रिपीट कर देंगे, वो जरा मुझे बीच में डिस्टरबेंस ही हुई थी। मैंने आपको सवाल आपने बताया कि पूछा था। मुजाफ हल्का फुल्का होता है, और वो तीनों एराबी हालतें ले सकता है। नॉर्मल वो पेश वाला होता है, हरफे जारा के बाद वो जेर ले लेता है, और इन्ना जो है मुशब्बा बिल फेल के बाद वो जबर ले लेता है। लेकिन मुजाफे इलैही कैसा होता है? मुजाफिर इलैही भी मजरूरी होगा। भी तो नहीं, वो तो मैंने कहा पिछले में तीनों चीजें आती हैं। भी का तो मतलब होता है कि उसी की तरह ये भी मजरूर होगा।
مضاف کے بارے میں تو میں نے کہا نا کہ تینوں شکلیں آ سکتی ہیں، رفع، نصب، جر. مضاف الیہ ہمیشہ ہی مجرور ہوگا، یہ کہو گے آپ، یہ کبھی بھی ٹھیک ہے تبدیلی نہیں لیتا، پکا پکا جر والا ہے، اس کی جر کو تالا لگا ہوا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. مضاف چینج ہو سکتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ ہی جر والا ہوگا. آندھی آئے، طوفان آئے، جو مرضی آ جائے، اس کی جر نہیں جا سکتی کہیں پہ. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ما اسم موصول، یہ اس مضاف الیہ کیونکہ بن کے آ رہا ہے تو یہ مجرور اسم ہے. کیا ہے یہ؟ مجرور مجرور. اسم. ویسے دیکھنے میں تو کوئی زیر نہیں ہے نا. جی، اسم کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی، ہاں جی. منصرف، غیر منصرف. کون بتائے گا جو ابھی تک نہیں بتایا جس نے؟ شمشاد آپ بتاؤ گے. منصرف، غیر منصرف اور مبنی اسم کیا ہوتے ہیں؟ جی میم. یاد ہے کہ بھول چکے ہو؟ میں بتاؤں؟ بیٹا میں جی جس سے میم سوال کسی کرتی ہوں اور نا سے اس کو پوچھ بتانے لیں. دیا کریں. ویسے میرے خیال میں منصرف وہ ہوتا ہے جو تقسیم ہو سکتا ہے یا اس سے کچھ ہو سکتا ہے، اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے بس اتنا ہی یاد ہے. تقسیم کا کیا مطلب؟ یہ تو تقسیم ہم میتھمیٹکس پتہ نہیں نہیں مطلب دونوں میں مجھے نہیں پتا، مجھے اس وقت بالکل سلپ ہو گیا ذہن. ٹھیک ہو گیا. کون سا بچہ ہے جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا؟ شکیلہ آپ بتاؤ گے. ٹیچر منصرف وہ ہوتا ہے جو تینوں حالتیں قبول کر لیتا ہے، اور ٹھیک غیر ہے، منصرف جو ہوتا ہے وہ صرف 2 حالتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ان ہے، کے نصب اور جر ایک جیسے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مبنی؟ اور مبنی جو ہوتا ہے وہ حالتیں تو تینوں لیتا ہے لیکن اس کی شکل ایک ہی رہتی ہے، وہ اپنی شکل چینج نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. منصرف اسم وہ اسم ہوتے ہیں جو کہ تینوں شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا منصرف اسم تینوں اعرابی حالتوں میں آ سکتے ہیں. مثلا مسلمن، یہ نارمل پیش میں ہوگا، اس کے پیچھے من آ گیا تو اب وہ بن گیا مسلمن، جر میں چلا گیا. اس سے پہلے انا آ گیا تو وہ بن گیا مسلمن. تینوں اس نے اعرابی حالتیں تسلیم کر لیں. غیر منصرف صرف 2 حالتیں اختیار کر سکتا ہے. نارملی وہ پیش کی حالت میں ہوتا ہے، ابراہیمو، ابراہیم علیہ السلام غیر منصرف نام ہے. غیر عرب جتنے بھی نام ہیں، غیر عرب پیغمبر فرشتوں کے نام، اسماعیلو، اور کسی فرشتے کا بھی نام لے لیں. کون سے فرشتے آپ کو پتہ ہے؟ ملائکہ. فرشتوں کا نام میں نے کہا ہے جبرائیل. جبرائیلو. ٹھیک ہے، اب یہ سارے غیر عرب یعنی کہ یہ سارے غیر منصرف ہیں. فاطمہ کا ورڈ بھی اس میں آتا ہے، جبرائیلو. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کے غیر منصرف ہیں. اب رفع کی حالت میں تو انہوں نے پیش لے لی، نارمل پیش کی حالت میں ہے. اب جب اس سے پہلے انا آئے گا تو یہ منصرف یعنی کہ کیا ہو جائیں گے؟ رفع میں چلے جائیں گے. انا ابراہیمہ، جبرائیلا، اسماعیلا،
ईला, ठीक है, ये मंसूब हो गए। लेकिन जर में जाके ये जेर कभी कबूल नहीं करते, जर में भी जाके ये जबर ही की शक्ल में रहते हैं। इन्ना इब्राहीमा, अब ये मिन के, अगर ये इन्ना के बाद आएगा आप कहोगे जबर को देख के कि ये मंसूब है, अगर ये मिन के बाद आएगा तो आप इसको कहोगे ये मजरूर है ये जर की हालत, लेकिन जेर कबूल नहीं करता। मिन ने बता दिया कि ये जर वाला है और पीछे इन्ना ने बता दिया कि ये जबर वाला है। पॉइंट समझ आइए? लेकिन मीम के नीचे जेर नहीं आनी, इब्राहिमी नहीं बनना इसने, इस्माइली या जिब्राइली नहीं बनना इसने। नसब की हालत में भी जबर होती है और जर की हालत में भी जबर रहती है। ये आप कुरान में वो आयात तलाश करना कि जिसमें बहुत सारी आती हैं पैगंबरों के एक साथ नाम। एक एक सूरत है, पे मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, जिसमें ढेर सारे पैगंबरों के एक साथ नाम आते हैं, तो वहां पे आप देखना कि ये आपको नजर आएगी। मैं इंशाल्लाह ढूंढ के नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो ये गैर मुनसरिफ हैं। हम और सूरह बकरा के एंड में हाँ, पहली और सुपारी के मबनी एंड में। इसम कौन से होते हैं? जो कभी भी शक्ल इख्तियार नहीं करते, बदलते नहीं है। अब वो नॉर्मली, मसलन अभी जो आपके कुछ जमायर हैं, हुआ, अभी आपने कभी पढ़ा है कि मैं हुआ को ही हुआ को मैं हुवू कर दूंगी या हुवी कर दूंगी, या जिस तरह हा है तो मैं अब उसको हु या ही बना सकती हूँ। हा को, हु एक अलहदा हु तो है, हा को मैं बदल सकती हूँ। या जिस तरह आपकी जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं, इसम मौसूल जो हमने पढ़े थे अल्लजी, अब अल्लजी को मैं अल्लजू या अल्लज बना सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह आपके लफ्ज है दुनिया, अब दुनिया को मैं दुनिया ही भी लिखूंगी, मैं दुनियू दुनियी ऐसे तो नहीं लिखूंगी। इसी तरह जो खड़ी जबर अलिफ अलिफ और छोटी ये पे एंड करते हैं, बुशरा, कुबरा, अब कुबरी या बुशरी या बुशरू कभी पढ़ा है आपने कहीं पे ऐसा? सुगरा, उज़मा, ईसा, मूसा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? मबनी इसम। अब मबनी इसम जो है, मिन के बाद भी इनकी यही शक्ल रहेगी और इन्ना के बाद भी इसकी यही शक्ल रहेगी और नॉर्मल भी इसकी यही शक्ल रहेगी। रफा, नसब, जर। अब इन्ना के बाद दुनिया लिखा होगा या बुशरा कुबरा लिखा होगा तो आप कहोगे ये मंसूब है। मिन के बाद लिखा होगा आप कहोगे मजरूर है। अकेले लिखे होंगे तो आप कहोगे ये पेश वाले हैं। पॉइंट क्लियर हुआ है? उनकी सराउंडिंग्स बताएंगी कि इसकी इराबी हालत क्या है, वर्ड तब्दील नहीं हो सकता, ये मबनी इसम है। तो फिर माँ किस ग्रुप में आ रहा है? टीचर मबनी में जा रहे हैं। मबनी में जा रहा है। अगर ये अकेला लिखा होता आप इसको कहते हैं ये रफा की हालत में है। अब क्योंकि ये मुजाफे इलई बन के आ रहा है तो मुजाफे इलई की ये रबी हालत क्या होती है? टीचर ये मजरूर लेंगे इसको। अब इसको हम सर। मजरूर लेंगे। अगर ये इन्ना मा लिखा होता तो फिर क्या लेते हम? मंसूब मंसूब। लेते हैं। मंसूब लेते। पॉइंट समझ आइए आप लोगों को? जी आ जी गई मैम। है। जबरदस्त बात हो गई। कोई मुश्किल बात तो नहीं थी ना? आप नहीं। मैम अच्छा हो गया, क्लियर हो गया। जी। अब माँ जो है ये इसम मौसूल है, ठीक है, और इस्म है, ठीक है। और क्योंकि ये मुजाफ के बाद आ रहा है तो मुजाफे इलई है, और मुजाफे इलई है तो मजरूर इसम है, और साथ साथ ये मबनी भी है, ठीक है। तो अब
ماں مضاف. اب اس کے بعد جو آخری ہے وہ کیا ہے؟ ماں کے بعد کیا ہے؟ اسم موصول کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ماں اسم موصول جب بھی آتا ہے، ہاتھ کے کھڑا بعد صلہ کرنا آتی کس ہے. کو یاد ہے؟ بولنا کوئی نہیں ہے کسی نے. سائرہ آپ کو یاد ہے؟ سائرہ حیدر، ماں اسم موصول کے بعد کیا آتا ہے؟ جب بھی ماں اسم موصول، ماں نہیں کوئی بھی اسم موصول جب آتا ہے اس کے بارے میں ہم نے روح قاعدہ سیکھا تھا. اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ جی جی، اسم موصول کے بعد موصولہ آتا ہے، یعنی صلۃ الموصول آتا ہے. بالکل، اسم موصول کے فوری بعد صلۃ الموصول آتا ہے. اسم موصول کے فوراً بعد صلۃ الموصول آتا ہے. اور میں نے کیا بتایا تھا؟ صلۃ الموصول کس کس شکل میں آ سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. کس نے ابھی تک جواب نہیں دیا؟ عظما اطہر، صلۃ الموصول کتنی شکلوں میں آ جی سکتا ہے اور کون کون سی شکل؟ ٹیچر، صلۃ الموصول جو ہے وہ 4 شکلوں میں آ سکتے ہیں. 4 طرح کے جملے ہوں گے. یا اسمیہ جملہ ہوگا، یا فعلیہ جملہ، مرکب جاری اور شبہ جملے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے شبہ جملہ؟ شبہ جملہ مضاف مرکب اضافی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مضاف جو ہے وہ اس میں ظرف ہو. اس میں ہم ظرف لکھ اب وہ دیں ہے گے اس میں ظرف پلس مضاف الیہ. جی، اس میں ظرف پلس مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور دوسرا جار مجرور. جار مجرور. تو یہ 4 صورتوں کے اندر ہمارا صلۃ الموصول آتا ہے. اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ اس نے کون سی شکل اختیار کی ہے. یہاں پہ فعلیہ جملہ آ رہا ہے. بالکل، اس کے بعد ہمارے پاس آیا خالقا. خلقہ. ہاں خالقا، خالقا. کوئی اور بچہ بتائے گا کس نے ابھی تک نہیں جواب دیا؟ ہاتھ پلیز وہ بچے کھڑے کرے کہ میں اینڈ پہ جا رہی ہوں. طاہرہ انیس، خالقا کیا ہے؟ پچھلی کلاس جس نے اٹینڈ کیا وہ جواب بڑے آسانی سے دے سکے گا. خالقا. طاہرہ انیس آپ کلاس میں موجود ہو؟ جی باجی، السلام علیکم، میں کلاس میں موجود ہوں. خالقا ہوں کیا کہیں ہے باہر بیٹا؟ کلاس میں. باجی یہ اسم ہے نسبی حالت میں. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی اسم کی نشانی نظر آ رہی ہے؟ ہم نے کہا تھا اسم کی صرف 3 شکلیں ہیں، یا ال ہوتا ہے، یا تنوین ہوتا ہے، یا ہلکا پھلکا ہوتا ہے. کون سی قسم ہے یہ؟ باجی نہیں، یہ فعل ہے، فعل ہے، یہ نسبی حالت میں ہے، یہ فعل ہے. فعل ہے، بالکل. کون سا فعل؟ فعل ہم نے 2 ٹائپ کے پڑھے. جو ماں خالہ کا جو اس نے بنایا، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ فعل ہے. فعل ہم نے جی 2 طرح کے پڑھے، جی باجی، ماضی اور مضارع. کون سا فعل ہے؟ یہ ماضی ہے. فعل ماضی. کیا نشانی ہے جس نے بتایا کہ میں فعل ماضی ہوں؟ باجی اس کے جو اعرابی حالت میں جو ہے نا وہ زبر ہے. بالکل، آپ اور اس میں اعرابی حالت وہ نہیں کہو گے، آپ کہو گے کہ اس کی جو لام کلمہ لاسٹ لیٹر ہے وہ زبر والا ہے، کیونکہ مضارع کا لاسٹ لیٹر پیش والا ہوتا ہے. جی مضارع باجی، کی اینڈنگ لام پیش پہ زبر. ہوتی ہے، ماضی کی اینڈنگ زبر پہ ہوتی ہے. ایک تو یہ نشانی ہو گئی، ٹھیک ہے. اور مضارع کا دوسری جو لام کلمہ ہوتا ہے وہ پیش والا. پیش والا جی ہوتا باجی. ہے، اور ماضی کا زبر والا. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور جی نشانی جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ علامت مضارع کوئی نہیں ہے. جی باجی. مضارع ہونے کے لیے تو شروع میں علامت مضارع ہونی چاہیے تھی نا، یا تا حمزہ نون. اس کے جی بغیر تو باجی. مضارع ہو ہی نہیں سکتا. میم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فعالہ کے وزن پر ہے، یعنی نہیں بیٹا، تینوں ہی اس کے زبر وہ میں. کوئی اچھا رول نہیں ہے. جی، آپ نے نشانی بتانی ہے بیٹا. نشانی علامت مضارع کا ہونا مضارع کی نشانی ہے، اور نہ ہونا ماضی کی نشانی ہے.
اور پھر اس کو کنفرم کیا کرے گا کہ مضارع کی اینڈنگ پیش پہ، ماضی کی اینڈنگ زبر پہ، اور امر اور نہیں، فعل امر اور نہیں، ان کی اینڈنگ ساکن کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر اگلی بڑی نشانی ہے. تو یہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر حاضر غائب. اور سوال یہ ہے کہ اس کے کوئی بھی فعل اکیلا نہیں ہوتا، ہر فعل کے اندر اس کا فاعل ہوتا ہے. تو اس کے اندر کون سا فاعل ہے؟ شمشاد آپ بتاؤ گے فاعل اس کے اندر کون سا ہے؟ خالق کا، اس کے اندر کون سی ضمیر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ہوا. ہوا کی ضمیر. اتنا ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ کانفیڈنس سے بولو. ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ہوا خالق کا. ہوا خالق کا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے بن گیا جملہ فعلیہ. تو ہم نے کہا تھا ماں اسم موصولہ، اس کے دم پہ اس کی صلہ جڑی ہوتی ہے، یعنی کہ ماں اکیلا کبھی نہیں آ سکتا جب تک اس کا صلہ اس کے ساتھ چپکا نہ ہو. تو ماں اکیلا کبھی نہیں آتا، ماں اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اب بنے گا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ماں اکیلا آ ہی نہیں سکتا، ضرور اس کے ساتھ اس کا صلہ اٹیچڈ ہوتا ہے. پوائنٹ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی میم ایک منٹ، شرری کے جو ہے مضاف، اس کا مضاف الیہ ماں بنا، اور آگے ماں ابھی آپ شریکہ مضاف، آپ رائٹ سے لیفٹ کی طرف چاہ رہے ہو نا؟ جی جی. ہلکا پھلکا اسم جب بھی آتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جی مضاف کے بعد لازمی مضاف الیہ آتا ہے. اس کے بعد جو بھی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جو بھی اس کے بعد آنا ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، جی جی. تو اس سے آپ کو میں نے کہا کہ شر جو ہے مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد کیا آیا؟ ماں آ گیا. تو ہمیں پتا چل گیا کہ ماں کیا ہے؟ مضاف الیہ. لیکن ہم نے ساتھ ہی یہ سیکھا کہ ماں کبھی اکیلا نہیں آتا. اسم موصول، کوئی بھی اسم موصول ہو، خالی ماں کی بات نہیں ہو رہی، اسم موصول کبھی اکیلا نہیں آ سکتا. کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول چپکا ہوتا ہے، اٹیچڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا صلۃ الموصول ہم نے ڈھونڈ لیا، کیا ہے؟ خلق کا جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ماں اسم موصول ماں اسم موصول اپنے صلے اپنا صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے اب مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لکھ لیتے ہیں ماں
اور خلقا از اکول ٹو مضاف الیہ. اب شرری مضاف الیہ کے ساتھ مل کے اب کیا بنے گا؟ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے. جی. اب اس کے اور پیچھے جائیں گے تو اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے من ہے. من. ان کے لیے یہ مجرور ہو گیا. یہ من جار اپنے مجرور اسم. مجرور اسم یہ کیا ہوگا؟ پورا کا پورا جملہ. شرری ما خلقا. اب یہ پورا ایک مرکب بن چکا نا. میں نے کہا تھا جو مرکب ہوتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا. پورے مرکب اضافی جس میں 3 ورڈز ہیں کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ مجرور اسم. مرکب جاری مجرور اسم ہو گیا. سوری مرکب جاری ٹھیک بول رہے ہو آپ. مرکب جاری بن گیا. ٹھیک ہے. اب یہ مرکب جاری کسی بھی جملے میں کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق بن کے آتا ہے. متعلق فعل. تو یہ اب بن گیا متعلق کے فعل. اعوذ. پیچھے فعل اس کا کیا تھا جس کو 2 مفعول چاہیے تھے؟ کون سا فعل تھا؟ اعوذ. اعوذ. اب یہ جی. متعلق کے فعل بننے کے بعد اعوذ کا کیا بن جائے گا؟ مفعول ٹو. لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا کیونکہ ابھی آگے میں نے کہا تھا یہ اینڈ تک من کے ساتھ چل رہا ہے پورے جملے کو ہم ملا کے. لیکن یہ متعلق کے فعل نمبر 1 بن گیا. ٹھیک ہے. آگے اور آئیں گے متعلق. ٹیچر اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول 1 2 یہ مین سب جو بنیں گے مینس یہ بھی مفعول 2 کے بھی 1 2 3 ہوں گے بیچ میں. یہ مفعول مین نہیں کے بنے ساتھ گا. ہے. آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا آیا ہے؟ واؤ. جی واؤ ٹیچر کیا یہ ہوتا مرکب ہے؟ عطفی بن حرف جائے گا. عطف. تو جی اب مرکب یہ عطف. حرف عطف سے پیچھے والا جملہ پورا کا پورا بنے گا معطوف علیہ. اللہ ٹھیک ہو اور گیا. اب من شرری غاسقن اذا وقبا یہ پورا جملہ بن کے متعلق بن کے کیا بنے گا؟ مطاف نہیں معطوف معطوف ہوتا ٹیچر. ہے. ہاں جی معطوف. سوری معطوف 1 بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی پھر اس کے بعد کیا آ مضاف جائے گا؟ من شر النفاثات فی العقد. یہ پھر ایک متعلق بنے گا کیونکہ من سے شروع ہو رہا ہے اور پھر یہ بن جائے گا معطوف 2. اور جو آخری جملہ ہے من شر حاسد اذا حسد یہ بھی من سے شروع ہو کے ایک اور متعلق بن کے اب یہ معطوف نمبر 3. اب معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں کے ساتھ مل کے مرکب عطفی بنے گا. جی. اور وہ پھر یہ مرکب مفعول عطفی 2 پھر اعوذ کا مفعول 2 بنے گا. مفعول 2 بنے گا. انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ٹیچر بہت زیادہ. کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پرفیکٹ ہے ٹیچر. کوئی اس میں جھول ہی نہیں ہے الحمدللہ. دوبارہ بول دیں ذرا. ابھی ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو ابھی جتنا کریں گے کیا اس کو سمجھ لو نا. ابھی صرف ہم نے اس کو سارے جملوں کو مرکب عطفی بنانا ہے. جب بھی میم اتنا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مرکب جاری بن گیا یہ نا. پھر سارا جو مرکب اضافی پورے کا پورا من کے لیے مجرور ہو گیا اور من سے مل کے مرکب جاری ہو گیا. اور مرکب جاری ہمیشہ متعلق بن جاتا ہے نا. جی متعلق ہو گیا میم. پھر وہ جی آگے اگلا بات تھوڑی سی بتا دیں. جی ابھی یہ پہلا متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. متعلق نمبر 1. ٹھیک ہے. اس کے بعد واؤ آ گیا. واؤ جوڑتا ہے لفظ کو، یعنی کہ بہت سارے ہم لفظوں کو بھی مرکب عطفی بنا سکتے ہیں اور جملوں کو بھی مرکب عطفی بنا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اگر جملوں کے بیچ میں آئے گا تو وہ جملے مرکب عطفی بنیں گے، اور اگر وہ لفظوں کے بیچ میں آئے گا تو لفظوں سے مرکب عطفی بنے گا. لیکن واؤ جب بھی آتا ہے وہ ایک مرکب عطفی بناتا ہے. تو مرکب عطفی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 2. کیا کیا؟ معطوف علیہ ہوتا ہے پہلا پارٹ، اور دوسرا ہوتا ہے معطوف. لیکن معطوف معطوف ہم نے کہا تھا اپنے بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں نا، ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں جی. تو جو پہلا متعلق ہے آیت نمبر 2، یہ معطوف علیہ ہو گیا. ٹھیک. اور اس کے بعد جتنے بھی متعلق بنیں گے وہ اس کے معطوف بنتے جائیں گے. معطوف 1، معطوف 2، معطوف 3، ایسے بنتے جائیں گے. ٹھیک. اور مل کے پورا کا پورا کیا بن جائے گا؟ مرکب عطفی. جی. پھر اس پورے مرکب عطفی کو ہم کہیں گے کہ مفعول 2 ہے. یہ اعوذ 2 مفعول مانگتا ہے نا. جی، ایک پہلے بی والا ہو گیا مفعول، اور اور دوسرا یہ مفعول پورا یہ مرکب جو بنائیں گے عطفی مرکب، اس کو ہم مفعول 2 کہیں گے. ٹھیک. سمجھ آئیے؟ جی میم، جزاک اللہ. سارے بچوں کو آئی ہے؟ کوئی بچہ ہے الحمدللہ. جس کو نہیں آئی، جو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ. نادیہ آپا، یہ صلۃ الموصول کی شکلیں کائنڈلی بتا دے ذرا. جی میں نے آپ کو کہا کہ صلۃ الموصول 4 شکلوں میں آ سکتا ہے. سب سے پہلے کہ وہ جملہ فعلیہ، جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے، خلقہ، سب سے زیادہ جملہ فعلیہ ہی آتا ہے. پھر وہ جملہ اسمیہ بھی بن کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور پھر ہم نے کہا تھا مرکب جاری بھی بن سکتا ہے، جار مجرور. جی. اور تیسرا مرکب اضافی. مرکب اضافی. لیکن ٹھیک. مرکب اضافی ایسا ہوگا کہ جس کا مضاف صرف کیا بن کے آئے گا؟ ظرف. اسم ظرف. اسم ظرف آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں نادیہ آپا، اس کا نہیں. اچھا، یہ انشاءاللہ آپ مجھے اگلی دفعہ یاد کرانا تاکہ گڈ مڈ نہ ہو ساری چیزیں. تو میں آپ کو اسم ظرف ٹھیک. کی بھی ایکسپلینیشن دے دوں گی. اس دفعہ ہم نے حروف جارہ کر لیا، اور ہم نے جی. مبنی، منصرف، غیر منصرف اور مبنی کر لیا. تو ایک ٹاپک اسم ظرف کا انشاءاللہ اگلی دفعہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. بس یاد کروانا آپ کا کام ہے. جی. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں.